معاہدے کے فوراً بعد سیورٹ نے اسے سینٹ میں پیش کر دیا۔ کچھ نے اس معاہدے کی حمایت کی لیکن بیشتر نے شدید مخالفت کی۔ عام امریکیوں کا خیال تھا کہ یہ معاہدہ ذاتی مفادات اور بدعنوانی کا مظہر ہے۔ 9 اپریل 1967 کے نیو یارک ٹربیون کے مطابق سیورٹ کے حامیوں نے 3 بنیادی دلائل پیش کیے جن کی وجہ سے سینٹ سے الاسکا خریدنے کی ہنگامی منظوری مانگی گئی۔ پہلا یہ کہ یہ خطہ قدرتی وسائل، آب و ہوا، لکڑی کی فراوانی، زیر زمین، کھالوں کے حصول، ماہی گیری، کوئلہ، سونا چاندی اور دیگر معدنیات سے مالا مال ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر امریکہ نے فوری طور پر اس خطے کے بارے میں فیصلہ نہ کیا تو امریکہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور یہ خطہ کسی اور قوم کی ملکیت بن جائے گا۔ تیسرا یہ کہ معاہدے کی توثیق 90 دن کے اندر ضروری ہے ورنہ یہ معاہدہ کالعدم سمجھا جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو تمام یورپی حکومتیں اور امریکہ کے تعلقات روس کے ساتھ کشیدہ ہو جائیں گے۔ مخالفین کے اعتراضات یہ تھے کہ وہ ایسے خفیہ معاہدے کی منظوری کیسے دے سکتے ہیں جو روسی وزیر سٹوکل اور امریکی سیکرٹری سیورٹ کی ذاتی خواہش نظر آتا ہے۔